رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کو طے نہیں کرتے، لیکن فرماتے ہیں یہی اکثر ہم نے اسی مقام پر لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے گزشتہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے کہ 1,000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 1500 سال تک وہ زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر 1000 سال ہوگی تو نماز بھی تو 1000 سال ہی پڑھیں گے نا، اگر عمر 1500 سال ہوگی تو روزے، عبادتیں، یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں ایک رات دیتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہوگی پر 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، 1000 مہینے سے۔ یہ رات اگر کسی کو میسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدق دل کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں۔ فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر۔ 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے؟ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کار ہی کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟
سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے، تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ یہ شب قدر کی رات ہے، توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے، چھوڑنے کے ارادے سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے۔ لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو 1 سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے۔ آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں، اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے۔ یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی، حضور عادتیں ہی تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں، عادتیں بدل جایا کرتی۔ اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں، آپ پروگرام بنائیں، آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نا اب کچھ بدل جانا ہے، اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے، نکل آئیں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے، بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا تو
تو महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह कौन सा काम, कैसा काम? अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया ए होई चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हैं हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं? जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। कहते हैं हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। अब ना मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा है ये बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते हैं मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हजरत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिबी शाप पढ़नी शुरू कर दिया मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है कल मैंने, भी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊं। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है। लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहेगा आहिस्ता आहिस्ता करा लो, कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे। ये क्या बात हुई? यहां ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए। आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुजाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रास्ते में वो बीबी खड़ी थी, कहते मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जुर्रत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया। पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई, और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी फुजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था? आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तो वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन? हमारे एक उस्ताद थे तो वो फरमाया करते थे कि अगर पढ़े लिखे आदमी को तुम बेअमल देखो तो उससे दूर हट जाया करो, वरना तुम्हें भी बेअमल कर देगा। मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा हुजूर ये क्या है? तो फरमाने लगे अपने हजरत साहब से पूछना, वजाहत करेंगे। मैंने हजरत साहब से कहा जी अजीब बात कर दी है, इल्म वाले बंदे के पास बैठ के तो इल्म आता है। तो वो फरमा रहे थे कि इल्म वाले बंदे के पास अगर वो बेअमल हो तो बिल्कुल ना बैठना। तो हजरत साहब फरमाने लगे उन्होंने सही कहा है। अब बात बहुत बड़ी है, पता नहीं आपकी समझ में आती है नहीं आती, बहरहाल कर देता हूं। पढ़ा लिखा बंदा अगर बेअमल हो तो उसके पास, तो मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देगा, वो बेअमली पर भी दलीलें कायम करेगा कि ये वजह है तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो चूंकि वो बेअमल है और है पढ़ा लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ना पल भर में बदल जाते थे। और अल्लाह ताला भी ना बड़े मौके देता है हमें, बड़े मौके। हुजूर ने फरमाया जिसने ईमान और एहतसाब की नीयत से रोजे रखे वो नई जिंदगी का आगाज करे, इसलिए कि अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बीमार हो गया, मरीज हो गया, और निसाई शरीफ में फरमाया कि 3 दिन तक बिस्तर पे रहा और उसने शिकवा न किया अल्लाह का, और जब वो शिफायाब हो के बिस्तर से उठा है ना, तब अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए। और फरमाया जो हज करने गया, हज करके वापस आया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यूं समझे कि मैं आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। बड़े मौके अल्लाह ने दिए, बड़े मौके, बड़े सारे मौके अता फरमाए कि मैं तेरे पिछले गुनाह माफ कर दूंगा। तू भी तो नई जिंदगी का आगाज करना, तू भी तो शुरू करना नए सिरे से, तू भी तो बदल के आना, तू भी तो अपने अंदर तब्दीली पैदा करना। सालों बीत गए, हमें सालों बीत गए, तकरीर करते, तकरीर सुनते, कुरान सुनते, पूरा पूरा कुरान सुनते, तर्जमा और तफसीर लोगों ने पढ़ पढ़ के बड़ा बड़ा जगहों पे लोग दलाइल देते, बात करते,
कब वो वक्त आएगा जब हम अमल करेंगे। थोड़ा थोड़ा मुझे सफ़र करना पड़ता है, दुनिया में घूमता रहता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अनोखी हो जाती हैं। मैं एक जगह पे था तो वहाँ 4, 5, 6 उम्रे के टिकट थे महफिल में। तो हमारे आपको पता है ना, वो जो दलीलों वाले लोग हैं उन बेचारों को भी कोई दलील नहीं मिलती। तो एक साहब मुझे कहने लगा जी उम्रे का टिकट देना जायज़ है कुरानदाजी करके। मैंने कहा यार चलो जायज़ ही रहने दो, तेरी मेहरबानी। क्या अब इस पे भी एतराज़ आ गया है? मैंने कहा 100% जायज़ है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंदाजी तो शुरू हो गई जो हदीस में नहीं आई, उम्रे के टिकट वाली है जायज़, पर नबी पाक ने जिस कुरानदाजी का कहा था वो कब होगी? हुजूर ने फरमाया तुम्हें पहली सफ के सवाब का पता चल जाए तुम कुरानदाजी करो। वो किस दिन करनी है, किस मस्जिद में होती है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं तुम्हें पता चले अजान का सवाब कितना, तुम कुरानदाजी करो। कब करनी है? कौन पढ़ेगा अजान? कौन ये आगे बढ़ के काम करेगा? भाई जो कुरानदाजी हदीस में है वो कब होगी? ये तो कुरानदाजी शुरू हो गई और हो रही है। अब तो लोग जहेज देने लगे हैं कुरानदाजी करके, ये माहौल बन गया। दीन अमल करने के लिए आया है। जो हुक्म मेरे नबी पाक के गुलामों को मिला उन्होंने अमल करके दिखाया, उन्होंने अमल करके दिखाया। वो अमल के मैदान के लोग थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा रिवायात मरवी नहीं है। अगर ढूंढने निकलोगे तो ज्यादा कौल नहीं मिलेंगे उनके। हजरत उमर फारूक के ज्यादा अकवाल, ज्यादा इरशादात आपको नहीं मिलेंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी की ज्यादा बातें आपको नहीं मिलेंगी। उनका अमल मिलेगा, उनका किरदार मिलेगा, उनका लबो लहजा मिलेगा। जिंदगी गुजारने में क्या तरीका इख्तियार किया वो आपको मिलेगा। अब तो वो लोग रुखसत हो गए जिनके अमल से लोग जिंदगी पकड़ते थे, अमल से, किरदार से। तो अमल का रास्ता कब इख्तियार करेंगे, आगे कब बढ़ेंगे? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम अमल करते थे, और जब अमल करते थे फिर उसका रिजल्ट आता था। याद रखना, रिजल्ट नियतों का आता है, इरादों का आता है, अमल का आता है। गुफ्तगू का रिजल्ट, आप बड़ा अच्छा सबक सुना लें तो पेपर ना दें तो पास होंगे कि फेल? आप तो कह रहे थे वो मुझे सारा ही आता था। तो अमल आप करते हैं तो अमल पर नतीजा होता है, अमल पर, अमल पर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे ना, उनका नाम मुबारक था। वो एक बाग में रहा करते थे, बाग की देखभाल करते थे बड़े साफ सुथरे, बड़ी उनकी तबीयत में निखार था। आज मसला हमारे मुल्क का यह है कि हमारे मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही जो है वो गलत काम नहीं करता। या बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो तो वहां खराबी नहीं होती, बल्कि रेड़ी वाले का भी अगर हाथ पड़ जाए ना तो छोड़ता वो भी कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। वो भी जो अच्छे अच्छे आम होते हैं वो फ्रंट पे लगाए होते हैं, उसने दिखाने के लिए और होते हैं और देने के लिए और होते हैं। और वो कहता है कि ये भी तो मैंने बेचने हैं ना, तो भाई अगर ये भी बेचने थे तो इकट्ठे लगाने चाहिए थे। लेकिन मियार है ना हमारा, अमल का रास्ता मसदूद है। हजरत मुबारक जो थे वो माली के तौर पर गरीब आदमी थे तो काम काज करते थे। तो एक दिन बाग का मालिक आ गया, उसने आके आपसे कहा कि किन्नों का बाग था, उसने कहा कि लाओ एक। किन्नों ला के दिया तो खट्टा था। उसने कहा ये नहीं ठीक, दूसरी दरख्त से लाओ। दूसरे से लाए तो वो भी खट्टा था, तीसरे से लाए वो भी खट्टा था। कहने लगा बेटे कितने साल हो गए तुम्हें? तो फरमाने लगे 10-12 साल। तो कहने लगे तुम्हें अभी भी नहीं पता किस जगह का किन्नों मीठा है, सारे कड़वे लाए हो? तो आप फरमाने लगे आपने मुझे देखभाल के लिए रखा हुआ है, किन्नों चखने के लिए नहीं रखा। मुझसे कसम उठा लें कभी मैंने चखा भी हो, इसलिए कि मेरे जिम्मे और काम। बाग का मालिक इतना खुश हुआ कि उसने आजाद भी कर दिया, अपनी बेटी का निकाह भी कर दिया और वो बाग भी आपको तोहफे में ही दे दिया। इनके घर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक पैदा हुए। इनके वालिद गिरामी कहते हैं कि एक दिन फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना बाग बड़ा सजाया, सवारा, मेहनत करी। बादशाह आ गया। तो बादशाहों को भी कुछ चीजें पसंद आ जाती हैं ना, और हमारे मुल्क में तो ढेर सारे लोग बादशाह हैं, ढेर सारे लोग बादशाह हैं। अगर किसी तगड़े बंदे को किसी गरीब की झोंपड़ी पसंद आ गई फिर उसे देनी ही पड़ेगी। बल्कि ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि चौधरी साहब ने आके कहा है कि मुफ्त देनी है कि पैसे लेके देनी है, ये यहां तक खबरें। तो बादशाह आ गया, उसने देखा बड़ा सजा संवरा बाग है।
اس نے حضرت مبارک سے کہا کہ مجھے نا جوس بنا کے پلاؤ کنوں کا. تو حضرت نے اسے نا جوس دیا, اس نے پیا تو بڑا مزہ آیا, کہنے لگا ایک گلاس اور نہیں دیتے؟ تو حضرت اور بنانے لگے تو اس کے دل میں نا اس سے پہلے خیال آ گیا کہ باغ بڑا شاندار ہے اور پھل بھی بڑا مزیدار ہے, تو قبضہ نہ کر لوں, اپنا ہی نہ ہو جائے, یہ اس کو دیتے ہیں تھوڑے بہت پیسے, یہ نکل جائے گا, نہ بھی نکلا تو ڈانٹ دیں گے. اتنی دیر میں نا حضرت مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک گلاس شربت کا اور بنا کے لے آئے. بادشاہ کو دیا نا تو اب جو گلاس آیا تو کڑوا تھا, کسیلا تھا, کھٹا تھا. تو بادشاہ کے گلے کو پڑا تو کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا, پہلے تو بڑا میٹھا تھا, باغ وہی ہے تو ذائقہ کیسے بدل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے وہ بادشاہ کی نیت بدلی ہے نا, بادشاہ کی نیت بدلی ہے تو اس کا بھی ذائقہ بدل گیا ہے. تو نیت نہ آپ کی بدلتی. تو یہ حضور کا فرمان ہے, فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے. کہا آپ کی نیت بدل گئی تو اس کا ذائقہ بدل گیا. اب بادشاہ نے دل میں کہا نہیں یار بندہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے, یہ تو اس کی محنت سے اللہ نے پھل دیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت دوڑ کے گئے تو دوسرا جوس کا گلاس بنا کے لائے, اب دیا تو میٹھا تھا. کہنے لگا اب کیا ہوا؟ فرمانے لگے آپ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے تو رب نے ذائقہ بھی ٹھیک کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو تیرے گمان کے قریب رہتا ہے, تیرے گمان کے. یہ میں بچوں کو نا تھوڑے دن پہلے میں انہیں کہہ رہا تھا دین میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیاست نہ کرنا, کوئی چکر نہ چلانا. میں نے چکر چلانے والے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والے دیکھے. تھوڑا کر لینا پر اتنا کرنا جتنا مخلص ہو کے ہو سکے. کوئی چکر چلانا, کسی کھاتے میں پڑنا, اس سے بچنا ورنہ پیچھے رہ جاؤ. میں نے بڑے بڑے تیز لوگوں کو زندگی میں زیرو دیکھا ہے اور بڑے بڑے سادے لوگ جن کو 50,000 روپیہ گننا پڑ جائے تو تھک جائیں, لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے تو بغیر حساب کتاب ہی عطا فرمایا ہے. تو ہم نہ نیتوں کے بلبوتے پر عمل کریں, خالی باتیں نہ کریں. آپ کا جو عمل ہوگا وہ آسانی کر دے. حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے. دنیا میں ڈھیر سارا فساد مالداروں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو شادیاں مہنگی ہوئی ہیں نا, یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ شادی میرج ہال میں کرنے کا کسی دیہاتی کو کہتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں میرج ہال میں کرنی, 30 کروں توڑی دیے. اب کیا ہوا ہے؟ کوئی منع کرتا ہے؟ بلکہ جو بڑے دور دراز دیہات ہیں ان میں بھی میرج ہال بن گئے. یہ امیر کچھ قباحتیں ایسی پیدا کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. یہ کچھ ایسے معاملات لاتے ہیں میدان میں کہ پھر عام لوگوں کے لیے اس میں مشکلات ہوتی ہیں, چونکہ وہ رواج بن جاتا ہے معاشرے کا. پیسے والا آدمی اس رواج کو لاتا ہے میدان میں, اس سے خرابی ہوتی ہے. اور پھر میرے غریب کا یہ حال ہے کہ امیر کو رسم چھوڑ دے تو چھوڑ دے, غریب کو قرضہ اٹھانا پڑے, چھوڑنی کوئی شے نہیں اس نے, جو مرضی ہو جائے, اس نے کوئی چیز پیچھے نہیں ہونے دینی. حضرت حبیب اجمی بڑے مالدار تھے تو وہ کاروبار کر. یہ مالدار لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ تو کہتے ہیں پیسے کو پیسہ ہے نا, کتنا مشہور ہے جملہ, پیسے کو پیسہ. تو یہ پھر مارکیٹ میں پیسہ پھینکتے ہیں تو یہ پیسہ کھینچنے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے, تیری وجہ سے مہنگائی ہوئی. حالانکہ مہنگائی کسی کی وجہ سے بھی ہوتی کس کے لیے؟ غریب کے لیے. مطلب پیٹرول مہنگا ہوا تو کرایہ بڑھ گیا بس کا, لیکن پیٹرول سستا ہوا تو کبھی کرایہ بھی سستا ہوا ہے, اس نے ادھر ہی رہنا ہے. تو مہنگائی کس بیچارے کے لیے ہوئی؟ غریب کے لیے, جس نے گھر جانا ہے نا, اس نے گھر جانا ہے. ابھی ہمارے ایک بچے نے جانا تھا تو سفر لمبا تھا تو کہہ رہا تھا 1000 روپیہ میرے پاس ہے پر کرایہ 1500 لگتا ہے. ابھی بھی لوگ حساب کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ رستے میں شے کوئی نہیں کھانی, اس لیے کہ پھر کرایہ کہاں سے دوں گا, مینج کر کے رکھتے ہیں. یہ خدمت ہوتی ہے نا علماء کی, حفاظ کی. تو مجھے پتہ ہے, میں اس قبیلے کا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے حساب کر کے رکھتے ہیں کہ اب اتنے آئے ہیں تو اس میں سے یہاں جس کے پاس ہیں ہی بڑے لمیٹڈ سے تو وہ بیچارہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے جن کے پاس پھر بے حساب ہوتا ہے وہ پھر مارکیٹ میں پھینکتے ہیں تو کھینچتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں جب مال دیا اللہ نے تو میں نے سود کا کام شروع کر دیا. اب سود والوں کے پاس بھی بڑی دلیلیں ہیں, انشورنس والوں نے بھی فتوے رکھے ہوئے ہیں, وہ آ کے فتویٰ دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب فتویٰ. تو میں نے کہا کہ فتویٰ مارکیٹ میں میری طرح کے مولوی ہیں میاں, اب کیسی بات کرتے ہو,
فتویٰ تو مل ہی جاتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھنا کہ حضور نے فرمایا ایک حلال ہے تو ایک حرام ہے، ایک میں شک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے۔ اس میں مشکوک ہو گیا نا کہ پتہ نہیں، اب دیکھیں نا علماء کا یہاں اختلاف ہے، جو جائز کہتے ہیں قابل احترام ہے، لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کے بھی تقوی میں کوئی شک، تو شک آ گیا نا اس بات میں، تو حضور نے فرمایا تم شک والی چیز سے بھی بچو۔ حضرت ابیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا دھندا کرتا تھا، بڑا سود لاتا تھا، بڑا سود، اور یہ سود جس پہ چڑھ جاتا ہے اس پہ اترتا نہیں۔ پاکستان کا بھی بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سود اتنی بڑی نحوست ہے کہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، کیونکہ بہت زیادہ سود ہم دیتے ہیں۔ اس لیے میں تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی برا کام کرے اس کو برا کہنا چاہیے، حکومتی لیول پر تنقید اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ لوگوں تک جب پہنچتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، لیکن جو بندہ اچھا کام کرے اس کی اچھائی کو بھی بیان ہے۔ حضرت ابیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ سود کا کاروبار میں نے شروع کر دیا اور بڑا وسیع تھا میرا کام سود کا، میں سود لیتا تھا، سود پہ گزارا ہوتا تھا۔ میری بیوی مجھے سمجھاتی تھی کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، سے بچو۔ کہتے ہیں وہ کئی دفعہ مجھے کہتی تو میں ڈانٹ دیتا۔ ایک دن نا میں سود کے پیسے لے کے نا آ رہا گھر، اس کا میں نے گوشت خریدا، بیوی کو دیا کھانا پکانے کے لیے، تو اس نے ہنڈیا چولہے پہ رکھی۔ کہتے اس نے ذرا اس کے اندر چمچہ جو چلایا ہنڈیا میں، تو وہ لایا میں گوشت تھا پر سارے کا سارا خون بن گیا، خون بن گیا سارے کا سارا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہو میری بیوی چیخیں مارنے لگی اور لا کے میرے آگے رکھا، کہنے لگے یہ تیرے سود کے پیسے خون بن گئے، تجھے بھی پلاؤں اور تیرے بچوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے تو سارے پیر بلائیں یا فرق کوئی نہیں پڑتا۔ تو میں کہتا ہوں پھر غور کر لو، شاید اس کونے میں کسی یتیم کے پیسے لگ گئے ہوں، کسی بیوہ کی آہیں ہوں۔ اگر اس رقم کوئی گھر بن جائے نا تو پھر ساری دنیا کے پیر جمع کرو تو چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ وہ جب بن گیا نا خون، تو اب میرے اندر نا چوٹ لگی کہ یار اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ مجھے نظارے دکھا رہا ہے تو آخرت میں میرا کیا بنے۔ کہتے ہیں میں درد کے ساتھ باہر نکلا، بچے گلی میں کھیل رہے تھے، جب ان کے قریب سے گزرنے لگا نا تو ہم تو کہتے ہیں نا لوگ حسد میں بات کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو حسد میں بات کرتے ہیں، پر دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، حضور نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ مومن جو تمہارے بارے میں کہے کان لگا کے سنو، لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں، کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں، جن لفظوں سے لوگ دنیا میں یاد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی انہی لفظوں سے یاد کریں گے، انہی لفظوں سے۔ کوئی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرے گا۔ ہاں اگر تم نے خیر کی ہوگی تو پھر لوگ گلیوں سے نکل نکل کے آئیں گے، پھر لوگ روئیں گے کہ بندہ بڑا تھا۔ تو ابیب اجمی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بڑا ظالم ہے، بہت بڑا سود خور ہے۔ چھوٹا بچہ، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے مٹی اڑے اور ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے تو ہمیں بھی نحوست ملے، چھوڑو سودیہ ہے۔ کہتے ہیں میرے دل پہ اور چوٹ لگی، میں نے کہا یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی، یہ بچے تک کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا ہوں۔ بچے فرمانے لگے، میں وہاں سے سیدھا حضرت حسن بصری کے پاس گیا، میں نے کہا حضور مجھے توبہ کرا دیں۔ یہ پتہ ہے اللہ والوں کے پاس لوگ کیوں جا کے توبہ کرتے تھے، مرید ہوتے تھے، اس لیے کہ توبہ پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہمیں توبہ پہ قائم رکھے، جو روز ہمیں نصیحت کرے۔ دیکھیں نا ہمارے سینئر ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں، اگر کہیں ہم الجھ جاتے ہیں تو اپنے سینئر سے بات کرتے ہیں۔ تقوی کے پرہیزگاری کے راستے میں بھی ہمارا کو سینئر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ پرہیز کہاں کرنی ہے، دوائی کیسے کھانی ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ فرمانے لگے میں حضرت حسن بصری کے پاس گیا، توبہ کی، معافی مانگی، گڑ گڑایا، بڑا رویا، تو خواجہ حسن بصری نے مجھے توبہ کرائی۔ میں نے پکا ارادہ کیا کہ مر جاؤں گا پر حرام کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا حرام کا لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ ویسے بھی ہم زیادہ کھا نہیں سکتے، یہ وارثوں کا مال ہوتا ہے، ہمارا تھوڑی ہوتا ہے۔
ہم کسی کے مال کے محافظ بنے رہتے ہیں اور کھائے گا کوئی اور حساب دے گا. اور جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے نا, بچے اچھے ہوں نا تو پیسے بانی جاتے ہیں, اور بچے نالائق نکل آئیں تو جو ہوں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں. تو اس لیے محنت تربیت پر ہونی چاہیے, نہ کہ بینک بیلنس پر ہونی چاہیے. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں واپس آیا سچی توبہ کر کے, ایک لقمہ حرام نہیں کبھی لوں گا. ابھی وہ بچے وہیں کھیل رہے تھے جن کے پاس سے میں گزر کے گیا تھا. کہتے ہیں واپس آیا تو وہیں کھڑے تھے, انہی بچوں میں سے وہی بچہ دوبارہ بولا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ کا ولی آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں سے گرد اڑے, اس کے کپڑوں پہ پڑے اور ہم بے ادب لکھ دیے جائیں. کہتے ہیں میں نے چلتے چلتے چیخ ماری کہ اے اللہ, ابھی تو میں آج بدلا ہوں, آج میں بدلا ہوں تو تو نے میرے حق میں ساری گواہیاں بھی بدل دی ہیں, تو نے سارا نظام بدل کے رکھ دیا ہے. تبدیلی اپنے اندر لائیں, روح کے اندر لائیں, مزاج کے اندر لائیں. زندگی میں کچھ کام ایسے کریں کہ جن کاموں کا مجھے پتا ہو یا میرے رب کو پتا ہو, کسی انسان کو خبر نہ ہو. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کریں نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا, وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا. دینی معاملات کے اندر, دینی کاموں کے اندر, یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ جو رسم ہے نا بے تحاشا, کچھ چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں, بوجھ. طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے, سن کے, تیار کر کے. باہر آئیں تھوڑا. حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے, وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی, میں گھر میں بیٹھا تھا, بالکل تیار تھا, کل پرسوں جانا تھا, تو میری اماں نے پانی مانگا, بیٹا پانی دینا. رسالہ کشیریہ میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ, تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا. اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے. جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ, وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے. وہ کہتا میں کر تو رہا ہوں, میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں, بی بی جو رکھی ہوئی ہے. کس کو خدمت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کو, انجینئر صاحب کو. نبی وقت بھی ہو نا, نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی, تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی. آپ بات کو سمجھے. نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے. حضرت ابو مرتعش کہتے ہیں اماں نے پانی مانگا, کل میں نے حج پہ جانا تھا. چھوٹے بھائی سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا, چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں, میں تو علامہ صاحب ہوں, 25-30 آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے, پتر تو پانی لا دے, پانی کی بات ہی ہے نا. کہتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حج کا پیدل کرنا ہے, اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے, اور یہاں سے اٹھ کے وہاں مٹکے سے پانی ڈالنے جانا ہے اماں کے لیے, اس کے لیے ذہن تیار نہیں. فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو حج کرنے جا رہا ہے نا, اس میں لوگ تجھے حاجی کہیں گے, اور واپسی پہ تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے, لیکن اماں کو پانی پلانے پر تو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا, کوئی شور نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں حج کے لیے نفسیاتی طور پر تو تیار ہوں, پر دلی طور پر تیار نہیں ہوں. کہتے ہیں میں نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا. میری اماں کہنے لگی بیٹے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اماں پہلے تیرے تک پہنچ لوں, پھر بیت اللہ شریف تک بھی پہنچ جاؤں. تو دینی کام زندگی میں کوئی بھی کرے نا, مخلص ہو کے کریں, نکل آئیں تسنن سے, بس کریں. یار مطلب سب کے سامنے اداکاری تو اللہ رسول کے سامنے بھی اداکاری چھوڑ دے یار. مطلب ویسے بھی میں کہتا ہوں اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے, اداکاری کرتے کرتے نا بندہ وہ لمبی نہیں چلتی. تو آپ نارمل زندگی میں اللہ رسول کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی, آسانی ہوگی آپ کے لیے. میں شب برات کی محفل کے بڑے پوسٹر نہیں بنواتا, شب قدر کے بھی نہیں بنواتا. اگر کبھی بنتے ہیں تو دوست کوئی بنا کے لگا دیتا ہے, بڑا مختصر سا پیغام, وہ بھی شاید آج. کیوں بلا
میں دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو تنہائی میں شب قدر میں مزہ آتا ہے نا اللہ اللہ کرنے کا، وہ تنہائی میں کرے، لیکن زیادہ تر لوگ کر نہیں پاتے، اس لیے ہم محفل کو سجاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، خدا را کچھ تھوڑا سا اخلاص للہیت پیدا کریں طبیعت میں، اور کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی جگہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں رکاوٹ ہو، آزمائش ہو۔ ابھی کی بات بتاتا ہوں، میں نے ہمارے جو تراویح کے حافظ صاحب ہیں ان کی خدمت کی۔ ابھی ہم نے، مجھے ایک سنگی کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں کیا دیا ہے۔ میں نے کہا میرے خیال میں بتانے کے لائق ہوتے تو شاید بتاتا، اب آپ کسی کو 2-4 ہزار دے کے اس کا اعلان کریں گے تو یہ کچھ چیزیں ہیں نہیں اعلان کرنے والی۔ پھر یہ کہ وہ میں دیکھتا رہتا ہوں نا جی، تصویریں پہنچتی رہتی ہیں کہ جو 500 دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے، جو سوٹ دے رہا ہے وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے۔ تو جو ایک جگہ پہ میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا ٹیبل پہ، تو انہوں نے پہلے نا برتن اٹھا کے تو چاولوں کی فوٹو کھینچی، پھر قورمے کی کھینچی، پھر ساری چیزوں کی۔ تو میں نے کہا کہ یار پہلے ہمیں پوچھ لو ہم نے کیا کیا کھانا ہے، جو کھائیں گے اس کی فوٹو کھینچ لینا۔ اب تم ہماری فوٹو کے ساتھ قورمہ فٹ کرو گے تو لوگ تو کہیں گے نا مولانا کھا کے گئے، تو میں نے پتہ نہیں کھانا ہے نہیں کھانا۔ تو آپ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ہر بات میں تھوڑی یہ مطلب تصنع آئے گی، ہر بات کے اندر تھوڑا یہ معاملہ رہے گا۔ تو تیسری گزارش جو بڑی ضروری اور بڑی اہم ہے، دنیا میں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے وہ دینی اقدار ہیں۔ ہر شعبے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، تیزی سے، اور دینی اقدار کو لوگ پیچھے کرتے جا رہے ہیں۔ کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس، کہتے ہیں مولوی لڑتے بڑا ہیں تو ہم کدھر جائیں؟ تو میں کہتا ہوں کون سا مولوی کہتا ہے شراب پیو؟ کہا ہے کبھی کسی مولوی نے؟ وہ کوئی بھی ہو، کسی نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے تعلقات خراب کر لو، کسی نے کبھی کہا ہے کہ ڈاکے مارو؟ تو آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ کون سا مولوی کہہ رہا ہے کہ چوریاں کرو؟ تو دینی اقدار اور چیز کا نام ہے، اصول میں اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، وہ رہیں گے، چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ دینی اقدار کا خیال کریں۔ اب نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اصل بات یہ غریبوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسجد واحد جگہ ہے جہاں سے غریبوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ سویرے تجربہ کرنا، سویرے کسی مسجد میں افطاری کے وقت پہنچنا، لائنوں میں لگ کے لوگ افطاری کر رہے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ روٹی کھا رہے ہوں گے، اور ان میں امیر کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے ماڑے لوگ ہوں گے۔ تو مسجد ہی تو ہے، جب بنتی ہے تو غریب کی بات ہوتی ہے، غریب کو روٹی ملتی ہے۔ یہ مدارس کے اندر سیٹھوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، تو یہ کفالت خانہ نہیں سمجھتے آپ تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، بھکاری۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت بڑے ہاسپٹل میں جو صدقات اور زکوٰۃ کے نام پہ بنا ہے، وہاں بھی اگر آپ نے علاج کرانا ہے تو آپ کو پہلے رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں بتا رہا ہوں رسوا ہونا پڑتا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے علاقے سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم نے زکوٰۃ میں سے علاج کرانا ہے۔ لکھوانا پڑتا ہے کہ نہیں لکھوانا پڑتا؟ یعنی جو ہسپتال بنا ہی صدقات اور زکوٰۃ پہ ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ کہتے ہیں جاؤ 4 آدمیوں سے لکھوا کے لاؤ۔ پہلے آپ نے لکھوانا ہے، پھر آپ نے تصدیق کرانی ہے، پھر پاپڑ بیلنے۔ تو کتنے لوگوں کے سامنے پردہ کھلا کے زکوٰۃ کے ساتھ آپ یہ کرا رہے ہیں؟ اور اصول کیا ہے؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ ہے میرے بھائی کو زکوٰۃ لگتی ہے تو بتا نا زکوٰۃ ہے، اسے کیا یہ عیدی ہے، بچوں کے کپڑے لے لینا، اسے بتا نا، پڑھیے بارے شریعت، بتا نا، اسے کہہ کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اسے کہہ ہی نا۔ اسلام اتنی پردہ داری، یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، میں بڑی ذمہ داری سے، یہ مجھ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا، پھر 2 4 5 لوگوں نے پوچھ لی یہ بات، تو میں نے کہا کہ نبی پاک کو یتیموں غریبوں کا بڑا خیال تھا، پر حضور نے تو مدینے آ کے سب سے پہلے مسجد ہی بنائی ہے، حضور نے باقی سارے کام بعد میں کی۔ تو یہ اب نیا پراپوگنڈا ہے۔ دینی اقدار میں تھوڑا تھوڑا نا اپنا حصہ ڈالیں۔ کس طرح بھلا؟ کس طرح؟ جب بہت سارے لوگ دین کے مخالف بات کر رہے ہوں تو آپ ایک آواز صرف بلند کر دیں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین کل بھی قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے، قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ آپ اپنا حصہ ڈالیں، وہ چندے دینے، وہ باقی معاملات بڑے بعد کے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے نمائندے بنیں،
اب نا 50 لوگ دین مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں، پر ایک بھی اٹھ کے کہتا نہیں کہ یار یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ آپ کسی میدان میں بھی ہیں، کسی چوک میں بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنے دین کے نمائندے بنیں۔ اس تیزی کے ساتھ لبرل لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں، اتنی خرابی پیدا کرتے ہیں کہ آنے والی نسل دین بیزار ہوتی جا رہی، دین بیزار، یعنی بچے خوف کھاتے ہیں مسجد کے، مدرسے کے، مولوی کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جس بندے نے پاکستان بنایا تھا نا، خواب دیکھا تھا، وہ بندہ اس دور میں پی ایچ ڈی تھا جب پی ایچ ڈی بندے چراغ لے کے نہیں ملتے تھے۔ اقبال نے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی جب پی ایچ ڈی پتہ نہیں شاید خال خال ہوتی تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، ادیب بھی تھے، بہت بڑے منطقی تھے اقبال۔ اور ردیف قافیہ، مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہے شاعری سے، پر میں دنگ رہ جاتا ہوں جب اقبال کو پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں لفظ اس بندے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے ہمیں استعمال کر، لیکن اس بندے نے علامہ کہلانا پسند کیا۔ اسے کوئی علامہ کہتا تھا تو اقبال راضی ہوتے تھے، فرماتے تھے جب کہ مجھے علامہ کہتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے دین سے جڑا ہوں۔ وہ پسند کرتے تھے یہ بات کہنا، پسند کیا اس شخص نے یہ، آپ سمجھے، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ پسند کیا اس بندے نے یہ بات کہنا، اس نے پسند کیا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنا۔ آپ سمجھے نا، جہاں میں کہیں بھی امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، کہنے لگے میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ تو اس لیے دین کے آپ محافظ بنے، اور میرے سے زیادہ آپ کی آواز بلند ہوگی۔ جب ایک سٹوڈنٹ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں رمق ہے، اس کو یہ کہہ کے بند نہیں کریں گے تو مولوی ہے تیری۔ تو میں آج شب قدر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، اب نہ بڑی تباہی ہو گئی ہے، میری نسل کے آنے والے بچے دین بیزار ہو گئے، وہ ڈرتے ہیں، شب قدر کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے، شب برات کی راتوں میں مسجدوں میں نہیں آتے۔ ایک تیزی سے جال پھینکا گیا ہے اور کافر اس میں کامیاب ہے۔ خدا را واپس لوٹو، اپنے دین کے نمائندے بنو۔ اقبال کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مسلمان بھی اس لیے ہوں کہ میں دین کی بات کروں گا، اور نماز بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیرے دین کا جھنڈا بلند ہوگا، پر دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، تے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ بڑی قسم پرسی ہے، دین کے نمائندے بنو، دین کی ذمہ داریوں پر آپ اپنا کردار ادا کرو، یہ بڑا ضروری ہے۔ تھوڑی منصوبہ بندی دین کے لیے بھی کرو۔ اگر پروفیسروں میں، ڈاکٹروں میں، انجینئر لوگوں میں، سیاستدانوں میں آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں اور آپ دل و جان سے ان پہ قربان ہونے لگتے ہو، تو کوئی دیندار بھی تلاش کاری لو، انشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لوگ مل جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے مل جائیں گے، اللہ کے کرم سے مل جائیں گے۔ اور یہ وہ والا کھیت ہے جو اکثر سرسبز و شاداب ہی رہتا ہے۔